مجھے تو حیرانی اپنے ان سنیوں پر ہے جو سنی محرم الحرام کے اندر کچھ زیادہ ہی بھولے بن جاتے ہیں۔ مانتا ہوں حضور نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا سیدھا سادہ شریف آدمی ہوتا ہے، لیکن اتنے بھی بھولا بھالا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف عمر کا دشمن ہو اور دوسری طرف تیری دوستیاں ہوں، ایک طرف صحابہ کرام کے دشمن ہوں اور دوسری طرف تیرے کیا ہوں دوست ہوں، ایک طرف ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور دوسری طرف تو کیا ہے ان سے محبتوں کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو، اور دوسری طرف تو اتفاق اور اتحاد کے ہمیں درس دے رہا ہو۔ تو ایسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو اتفاق اور اتحاد کے نام پر میٹھا زہر گھول کر ہم سنیوں کو پلا دیتے ہیں، اور سنی بھی ان کا کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آتا ہے، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آتا ہے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنازہ آیا ہوا ہے، جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے کوئی جنازہ چھوڑا ہی نہیں ہے، سارے جنازے آپ پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ حضور نے فرمایا جو عثمان کا بغض رکھتا ہے اللہ کے ہاں بھی وہ مبغوض ہے، جو عثمان سے بغض رکھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آج سنی نہیں جی کوئی نہیں، وہ تو کلمہ گو تھے، وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اتفاق اتفاق اتحاد اتحاد ہونا چاہیے، لہٰذا کیا ہے جی ان کے جنازے بھی پڑھنے چاہیے۔ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا متفق آ گیا، بڑا اتحاد کرنے والا آ گیا، بڑا اتفاق کرنے والا آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیجیء فی آخر زمان قوم ینقصون اصحابی، ایک آخری زمانے کے اندر قوم ایسی آئے گی جنہوں نے میرے صحابہ کرام کے اندر خامیاں نکالنی ہیں۔ فلا تجالسوهم ولا تآکلوهم ولا تناکحوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم، نہ تو ان کے ساتھ کھانا بیٹھ جانا، نہ ہی ان کے ساتھ پینے بیٹھ جانا، اور نہ ہی ان کے جنازوں کے شریک ہونا، نہ ہی ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دینا، ان سے دور رہنا ہے۔ پھر کہنا نہیں وہ تو کلمہ گو ہیں، بھائی کلمہ گو ہیں تو مجھے یہاں پر بتلاتا چلو، میرا دماغ خراب ہے تو مجھے بتلاؤ وہ جو 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے میں سے ایک ناجی ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے، کیا وہ 72 نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کے اندر اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا ان 72 کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہوں گے؟ آج جو قادیانی ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اپنے آپ کو محمدی کہلا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پکانا چاہیے، ان کے ہاں میں ہاں ملانا چاہیے، ان کو بغل گیر کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور جو آپ کے حضرت ابو بکر اور عمر کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے جانوروں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پر رکھتے ہیں، جو آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت کرتے ہیں، جن کے متعلق اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ آپ کے کوئی باپ کو گالی دے، آپ کی ماں کو گالی دے دے، آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو کیا جو ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے، جن کی تطہیر اللہ نے قرآن پاک کے اندر اتاری ہے، تو کیا ان کے ساتھ ہم دوستیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو بغل گیر کرنا شروع کر دیں، ان کو گلے لگانا شروع کر دیں؟ جبکہ ہمارا کوئی دشمن ہو، ہمارا کوئی خیر خواہ، ہمارا دوست ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو ابو بکر اور عمر کا دشمن ہے ان کے ساتھ بیٹھنا یہ کہاں کا اصول ہے؟ اگر آپ کو میری باتوں کے اوپر اعتراض ہیں تو پھر مجھے بتلاؤ، ایران کے اندر کاشان علاقے میں ابو لولو فیروز مجوسی کا مزار بنایا گیا ہے، اس مزار کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا 26 ذی الحج کو آٹے کا ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے، اس مجسمے کے اندر میٹھا سرخ رنگ کا شیرہ بھرا جاتا ہے، اور وہاں پر کچھ نوجوان جب تھک جاتے ہیں واپس آنے لگتے ہیں، اس مجسمے کے پیٹ کے اندر خنجر گھونپتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے پیٹ کے اندر خنجر گھونپے ہیں، اور اس میٹھا جو شیرہ نکلتا ہے سرخ رنگ کا، اس شیرے کو پیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں ہم بھی حضرت عمر کے خون کے پیاسے ہیں۔ اور لوگوں نے اپنی واٹس ایپ ڈی پیوں کے اوپر یہ لکھنا شروع کر دیا ابو لولو فیروز پر سلام ہو۔ اور نعمت اللہ جزائری نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جتنی عیدیں ہیں، وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، وہ ان کے نزدیک جو عید غدیر ہے اور بریلویوں کے نزدیک جو عید میلاد النبی ہے، وہ کہتا ہے ان تمام عیدوں میں سے اگر کوئی بہترین عید ہے تو وہ یہی دن کی عید ہے جس دن حضرت عمر کیا ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جس دن حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے کیا کیا ہے، خنجر مارے ہیں اور حضرت عمر کو شہید کیا ہے، مصلی نبوی کے اوپر کیا ہے، گرایا ہے۔ وہ دن عید کا دن ہے اور ان عیدوں سے بھی بہتر عید کا دن ہے جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ تو آپ بتلاؤ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں،
وہ لوگ جو حضرت عمر کے قاتل کو رضی اللہ کہیں اور ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ نہ کہیں، ابو بکر اور عمر کو اسلام کا سخت ترین دشمن مانے، حضرت فاطمہ الزہرا کا دشمن مانے، جنہوں نے اپنی بیٹیاں نبی کو دی ہیں، وہ نبی کے بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ دوستوں کے ہاتھ پڑھاتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کیا سبیل پینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ آپ کے عمر کے خون کے پیاسے ہیں اور آپ ان سے سبیل پینا چاہتے ہیں۔ آپ بھی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ حضرت حسین کو تو پانی نہیں دیا ان خبیثوں نے، آج تجھے پانی دے کر تیرا منہ بند کر رہے ہیں اور تو خوش ہے اور اس بات کے دعوے کر رہا ہے نہیں جی یہ بڑے شیعان علی ہیں، محبان علی ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے علی کے ماننے والے ہیں، کیا تجھے نہیں پتا جو ابو بکر اور عمر کو ماننے والا نہیں ہے وہ بھی مومن نہیں ہے، جو علی کو ماننے والا نہیں ہے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، جو قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے۔ یہ لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ دوستیں لگا، پھر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مولوی صاحب بتلائیں محرم الحرام آگے کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور یہاں پر سنی نوجوان لعنت ہو تیرے اوپر جو تو عورتوں کی وجہ سے کالے لباس پہنتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جا کر ان کی مجلسوں کے اندر شریک ہوتا ہے، گھوڑا دیکھنے جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے اندر جا کر ان کو قوم کا اضافہ کیا، مطلب ان کی تعداد میں اضافہ کیا، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اگر آپ ان کی مجلسوں کے اندر جاتے ہیں اور مجلس کے اندر جا کر صرف گھوڑا دیکھنے کی نیت سے، یا آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پیٹتے ہیں، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ کیسے پیٹتے ہیں، آپ ان کا پیٹنا چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں اور کیمرے کے اندر آن دی ریکارڈ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے دشمن بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، جبکہ یہاں پر ابو بکر اور عمر کے جو دشمن ہیں وہ 2% بھی نہیں ہیں، 98% سنی ہونے کے باوجود، اس کے باوجود ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ سنی تیری بغیرتی ہے، سنی تیرا قصور ہے، وہ یہی ہے کہ تو نے ان کی تعداد کے اندر اضافہ کیا اس نیت سے کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کس طرح گھوڑے کو سنوارتے ہیں، کس طرح گھوڑا نکالتے ہیں، کس طرح تابوت نکالتے ہیں۔ تو ان کے تابوت کو دیکھنے کے لیے گیا اور کیمرے نے تجھے کیچ کر لیا اور تو کیچ ہو کر ریکارڈ ہو گیا اور دنیا نے دیکھا کہ جی کیا ہے یہ عمر اور ابو بکر کے کیا ہے دشمن ہیں اور اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں۔ تو سنی غیرت کھانی چاہیے، سنی ان کی تعداد کے اندر اضافہ نہ کر، سنی بات کھلی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ منافقت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے بغض رکھتا ہے لہٰذا میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 7309 غالباً حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص بغض رکھنے والا تھا، اس کا جنازہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس نے حضرت عثمان سے بغض رکھا ہے، اللہ کے ہاں بھی یہ کیا ہے مبغوض ہے۔ جو حضرت عثمان کو ماننے والے نہیں ہیں، فاروق اعظم کو ماننے والے نہیں ہیں، ابو بکر کو ماننے والے نہیں ہیں، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔